کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کیسے ملی، وہ لمحہ کتنا عظیم تھا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اکیلے عبادت کرتے۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی قسط میں ہم نے سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا اور انہوں نے کیسے حجر اسود کا مسئلہ حل کیا۔ آج کی قسط میں ہم ایک بہت خاص واقعہ جانیں گے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کیسے نازل ہوئی۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال ہوئی تو وہ اکثر مکہ کے شور شرابے سے دور ایک پہاڑ پر چلے جاتے۔ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جبل نور اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی غار ہے جسے کہتے ہیں غار حرا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اکیلے عبادت کرتے، اللہ کے بارے میں سوچتے اور یہ غور کرتے کہ لوگ کیوں بتوں کو پوجتے ہیں۔ ایک رات رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ اچانک ایک فرشتہ ان کے پاس آیا، یہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا اقرأ یعنی پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا اقرأ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھاما اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ یہ تھی قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات۔ دوستو، یہ لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت عجیب اور نیا تھا۔ وہ ڈر گئے اور تیزی سے گھر واپس آئے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں تسلی دی اور فرمایا اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بوجھ اٹھانے والوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو اپنی قوم کی طرف سے تکلیفیں دی جائیں گی۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ پرہیزگاروں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، آج ہم نے سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کیسے ملی، وہ لمحہ کتنا عظیم تھا اور کیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام کیسے پھیلایا اور لوگوں نے کیا رد عمل دیا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔